السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو روزے سے ریلیٹڈ کچھ ضروری مسائل بتاؤں گا کہ کن چیزوں کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان کے لیے روزے کے مسائل کو جاننا ضروری ہے تاکہ وہ اس بات کو جان سکے کہ کن چیزوں کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو بہت زیادہ دھیان سے دیکھیں اور ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیں، بیچ میں اسکپ نہ کریں تاکہ آپ کو روزے کے مسائل اچھے سے سمجھ میں آ سکے۔ آئیے جانتے ہیں وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کوئی چیز کھانا یا پینا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے روزہ رکھا اور اس کو یہ بھی علم تھا کہ اس کا روزہ ہے، لیکن اس کے باوجود پھر اس نے کوئی چیز کھا لی یا پھر کوئی چیز پی لی۔ اب جو چیز اس نے پی ہے، چاہے وہ ایک ہی قطرہ اس کے حلق میں گیا ہو، جب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، یا پھر اس نے جو چیز کھائی ہے وہ چاہے ایک ہی دانہ اس کے حلق کے اندر گیا ہو، جب بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں اگربتی کا دھواں ناک یا منہ کے اندر داخل کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کا روزہ تھا، اس نے روزے کی حالت میں اگربتی کا دھواں ناک یا منہ کے اندر داخل کر لیا، یا پھر کوئی بھی اور بھاپ ناک یا منہ کے اندر جان بوجھ کر کے داخل کر لی، تو اس کنڈیشن میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں بھپارا یا پھر انہیلر کے استعمال کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ فور ایگزامپل، ایک شخص کا روزہ تھا اور اس نے روزے کی حالت میں دوا یا پھر پانی کی بھاپ کا بھپارا لے لیا، تو اس کنڈیشن میں بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بالکل یہی حکم انہیلر کے استعمال کرنے کا ہے۔ انہیلر ایک طرح کا آلہ ہوتا ہے، آپ اس کو مشین بھی کہہ سکتے ہیں، جس کو دمے کے مریض کو سکون پہنچانے کے لیے استعمال کرایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کا روزہ ہے اور وہ دمے کا مریض ہے، لیکن روزے کی حالت میں اس کی تکلیف بڑھ گئی، تو اس کنڈیشن میں کیا ہے، اس پیشنٹ کو انہیلر کا استعمال کرا دیا تاکہ اس کو جو تکلیف ہو رہی ہے وہ اس میں ریلیف پہنچ سکے، تو اس کنڈیشن میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کے قے کرنا یعنی وومیٹنگ کرنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کا روزہ ہے، اب اس نے روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کے حلق کے اندر انگلی ڈال کر کے قے کی یعنی وومیٹنگ کر دی۔ اب وہ جو قے اس کو ہوئی ہے، وومیٹنگ ہوئی ہے، وہ منہ بھر کر کے اگر ہوئی ہے تو اس کنڈیشن میں تو سب کے نزدیک روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر جو قے ہوئی ہے وہ منہ بھر کر کے نہیں ہوئی، تو اس کنڈیشن میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے کی حالت میں نکسیر کا خون اندر چلے جانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ فور ایگزامپل، ایک آدمی کا روزہ تھا تو روزے کی حالت میں اس کو نکسیر آ گئی، یعنی اس کی ناک سے خون چالو ہو گیا، اب وہ خون ناک کے راستے سے ہو کر منہ کے اندر آ گیا، اب منہ سے وہ خون حلق کے اندر چلا گیا، تو اس خون کے حلق کے اندر جانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں منہ کے اندر پان دبا کر کے سو جانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو بہت زیادہ پان کھانے کی عادت ہے اور وہ رات میں پان کھاتا کھاتا ہی سو گیا، اور وہ پان ابھی اس آدمی کے منہ کے اندر ہی ہے۔ اب اس کی نیت یہ تھی کہ میں صبح کو اٹھ کر کے روزہ رکھوں گا، لیکن اس آدمی کی آنکھ سحری کے اندر نہیں کھلی، صبح میں 8 یا 9 بجے جا کر کے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، تو اس کنڈیشن میں اس کا روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو اس کے منہ کے اندر پان دبا ہوا ہے تو اس پان کے اجزاء تھوک کے اندر مل کر کے پیٹ کے اندر چلے گئے ہوں گے، اسی احتمال کی وجہ سے اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ اب اس آدمی کو روزے کی قضا کرنی پڑے گی، لیکن اس کے اوپر کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ روزے کی حالت میں کلی کرتے وقت بے اختیار حلق کے اندر پانی چلا جانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کا روزہ ہے، اب وہ روزے کی حالت میں وضو کرنے کے لیے بیٹھ گیا اور اس کو یہ بات اچھی طریقے سے یاد ہے کہ میں روزے سے ہوں اور میرا اس وقت روزہ ہے۔ اس کنڈیشن کے اندر اس نے وضو کی، وضو کرتے وقت جیسے ہی اس نے کلی کی، اچانک سے اس کے حلق کے اندر پانی چلا گیا، تو اس حلق کے اندر پانی چلا جانے سے بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی نہانے کے لیے گیا، غسل کرتے وقت جیسے ہی اس نے کلی کی اور اس حال میں کہ اس کو روزہ یاد تھا، یعنی اس کو یہ بات معلوم تھی کہ میں روزے سے ہوں، اور اس وقت جیسے اس نے کلی کی، کلی کرتے وقت اچانک سے ہی حلق کے اندر دھوکے سے پانی چلا گیا، تو اس کنڈیشن میں بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔
اس کنڈیشن میں ایسے آدمی کو روزے کی قضا کرنی پڑے گی، لیکن کفارہ اس کے اوپر واجب نہیں ہوگا۔ روزے کی حالت میں ناک یا کان میں دوا یا پھر تیل ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کا روزہ ہے، روزے کی حالت میں اس نے اپنے کان کے اندر دوا ڈال لی یا پھر تیل ڈال لیا تو اس کنڈیشن میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایسے شخص کے اوپر روزے کی قضا واجب ہوگی، لیکن کفارہ اس کے اوپر واجب نہیں ہوگا۔ غلطی یا دھمکی سے روزہ توڑ دینا، تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی کا روزہ ہے، اب اس کو یہ بات اچھی طریقے سے یاد ہے کہ وہ روزے سے ہے، یعنی روزہ یاد ہونے کی حالت میں اس کے حلق میں اچانک سے غلطی سے پانی چلا جاتا ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی روزے سے ہے، روزے کی حالت میں اس کو کوئی دوسرا آدمی آ کر کے دھمکی دینے لگا اور وہ اس سے یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی تو اس وقت پانی پی ورنہ میں تجھے جان سے مار دوں گا، تو اس کی دھمکی سے ڈر کر کے اس نے پانی پی لیا روزے دار نے، تو اس کنڈیشن میں بھی اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ غلطی سے روزہ توڑ دینے سے یا پھر کسی کے دھمکی دینے کی وجہ سے روزہ توڑ دینے سے روزے کی قضا لازم ہوگی، لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ دوستو اسی طریقے سے روزے کے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جن کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس کو لائک کریے، چینل کو سبسکرائب کریے اور برابر میں گھنٹی والے بٹن کو بھی دبا دیجئے اور ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے شیئر کر دیجئے تاکہ آپ کے ساتھ اور لوگ بھی ثواب میں شامل ہو سکیں۔